هذا البيت آخر سورة النمل تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں توحید الوہیت اور عظمت بیت اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ ہم نے تلاوت کیا ہے، پڑھا ہے اور دروس ماضی میں ذکر کیا ہے کہ ان آیات سے ہمیں جو سبق ملا، سب سے پہلے یہ بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے واضح فرما دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ امر ہے، یہ حکم ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہ حکم فرمایا ہے کہ صرف اس رب کی عبادت کرو جو اس گھر کا رب ہے اور جمیع انواع عبادات جو ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہیں، تو کسی غیر نبی کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت کرے؟ عبادت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ مثلا آدمی کہے کہ جی ہم نماز تو اللہ کی پڑھتے ہیں، روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، ہم حج اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو کسی غیر کا تو سوال ہی نہیں. تو اصل بات یہ سمجھیں کہ اگر یہ تو نماز مثلا ایک مجموعہ ہے جس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قعود بھی ہے، تشہد بھی ہے، قرات بھی ہے، درود بھی ہے، دعا بھی ہے. نماز میں ایک چیز تو نہیں ہوتی. نماز جب آدمی پڑھتا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو، اولادوں کو، نسلوں کو بھی نمازی بنائے. تو نماز جو ہے ایک مجموعہ ہے. جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کہتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ جیسے درختوں پہ غور کرو تو گویا قیام میں کھڑے ہیں، پہاڑوں پہ غور کرو تو گویا تشہد میں بیٹھے ہیں،
بعض حیوانوں پہ غور کرو تو گویا ہر وقت رکوع کی حالت میں ہے، بعض حیوان جو زمین پہ پڑے ہیں گویا سجدے کی حالت میں ہیں، ہر چیز اللہ کی کسی نہ کسی شکل میں حمد کر رہی ہے۔ لیکن یہ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو اللہ نے اس کو ایسی عبادت عطا فرمائی کہ جس میں قیام بھی ہے، جس میں رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قعود بھی ہے، قرات بھی ہے، تشہد بھی ہے، دعا بھی ہے، درود بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تسلیم بھی ہے۔ تو یہ مجموعہ ہو گیا۔ اب اگر کوئی آدمی مثلا صرف رکوع کی حالت میں کسی زندہ یا مردہ کے آگے جھکتا ہے تو وہ بھی تو عبادت کی ایک جز ہے۔ اگر کوئی آدمی مثلا کسی طرح کسی بزرگ کی مزار پر یا کسی استھان پر یا کسی امام بارگاہ میں یا تعزیے پہ سجدہ کرتا ہے تو گویا یہ بھی تو ایک نوع من العبادت ہے۔ اچھا، اسی طرح کوئی آدمی اگر کسی غیر کو پکارتا ہے کہ یا شیخ یا معین الدین یا عبد القادر جیلانی یا فلان، تو یہ بھی تو عبادت ہے کہ سب سے بڑی عبادت تو دعا ہے۔ جو غیر سے جب مانگ رہا ہے تو غیر کی عبادت کر رہا ہے، یہی شرک ہے۔ اسی لیے اللہ نے واضح فرما دیا کہ میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ ان اعبد، میں صرف عبادت کروں رب هذه البلدہ، اس گھر کے رب کی۔ دو تین مقام پہ غور کریں قرآن میں، ایک تو اس آیت پہ غور کریں، ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اس میں بھی ہمیں سبق دیا گیا کہ مسلمان کسی پتھر کی عبادت نہیں کرتا، مسلمان اس گھر کی عبادت نہیں کرتا، مسلمان کعبۃ اللہ کو نہیں پوجتا، مسلمان کعبۃ اللہ کو نہیں سجدہ کرتا۔ یہ تو جہت ہے اور حکم خدا بندی ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ اس جہت کی طرف سجدہ کرو۔ پہلے ہم بیت المقدس کرتے تھے، اس لیے اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق او المغرب ولکن البر من آمن باللہ، کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں کہ مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف، اصل بات تو اللہ کا حکم ہے۔ تو اسی سے ہمارے درمیان میں اور ہندوؤں کے درمیان میں، وثنیوں کے درمیان میں، عباد اصنام کے درمیان میں واضح فیصلہ ہو گیا کہ بھئی تمہاری طرح ہم پتھروں کی پوجا نہیں کرتے، تمہاری طرح ہم تعزیے کی پوجا نہیں کرتے، تمہاری طرح ہم کسی جگہ کی نہیں بلکہ رب هذه البلدہ، ہم تو اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں مثلا کہ اگر ہم دوسری منزل پہ چلے جائیں، تیسری منزل پہ چلے جائیں، چھت پہ چلے جائیں تو کعبہ تو نیچے رہ جائے گا۔ اگر ہم ہوائی جہاز میں نماز پڑھیں 30,000 فٹ کی بلندی پر، 30,000 قدم کی بلندی پہ، تو کعبہ تو نیچے رہ جائے گا۔ تو صاف واضح ہو گیا کہ مسلمان جو ہے وہ کسی عمارت کی پوجا نہیں کرتا، وہ کسی پتھر کی پوجا نہیں کرتا ہے۔ اچھا، اگر ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، یاد رکھ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایک پتھر ہے کعبہ شریف میں لگا ہوا ہے، اگر اس کا بوسہ دینا جائز ہے تو جو اولیاء اللہ کی مزار پہ مٹی لگی ہوئی ہے وہاں بوسہ دینا جائز کیوں نہیں؟ یہ بہت بڑا اللہ رحمت فرمائے
اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہر مسلمان کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ تو اپنے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس میں کوئی خدا تو ہے ہی نہیں۔ ایک نسبت ہے کہ میرا گھر ہے، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب اس گھر میں کوئی نہیں ہے، خالی مکان ہے، اس کے ایک کونے میں پتھر لگا ہوا ہے، اگر اس پتھر کو بوسہ دینا جائز ہے تو قبر میں تو اللہ کا ولی ہے، وہ تو خالی بھی نہیں ہے، وہاں ولی اللہ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے عباد ہیں، شہداء ہیں، تو اگر ہم ان کی قبر کو بوسہ دے دیتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ تو اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ حضور نے سارے کعبے میں بوسہ صرف کہاں دیا؟ ہاں جی، رکن یمانی پہ بوسہ، رکن عراقی پہ بوسہ، رکن شامی پہ بوسہ، تمام کعبے کی دیواروں کو بوسہ، مقام ابراہیم پہ بوسہ نہیں دیا، صرف حجر اسود پہ بوسہ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میرے آقا نے بھی اسی طرح ارشاد فرمایا تھا جیسے حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں تجھ کو کبھی بوسہ نہ دیتا اگر تمہیں میرے آقا نے بوسہ نہ دیا ہوتا۔ اسی طرح ایک روایت میں موجود ہے حضور نے بھی حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی، تو معلوم ہوا کہ یہ بوسہ ہم ایسے نہیں دے رہے بلکہ کس کا حکم ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حجر اسود کہاں سے آیا ہے؟ دنیا کے ہے یا جنت کا ہے؟ تو اگر جنت کی چیز ہے تو بات ہی ختم ہوگی۔ اگر tمہارے بزرگ بھی جنت سے آئے ہیں اور ان کے قبر کی مٹی بھی جنت سے آئی ہے تو چومو، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ تو ایک خاص چیز ہے جو اللہ نے جنت سے بھیجی ہے۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت کرے، اللہ سے عہد کرے، اللہ سے معاہدہ کرے، اور اس کے لیے اظہار عہد جو ہوتا ہے۔ اب اللہ سے ہم ہاتھ تو ملا نہیں سکتے، اللہ کو ہم دیکھ تو سکتے نہیں ہیں، ہماری طاقت بھی نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم زیارت کر سکتے ہیں، اور ہم اللہ کی بندگی کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میری بندگی کے اقرار کا اعتراف یہ ہے کہ جو میں نے جنت سے پتھر بھیجا ہے وہاں بوسہ دے کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے میرے گھر کا طواف کر کے اپنی بندگی کا اظہار کروں۔ یہ تو حکم خدا بندی ہے، کسی بندے کا حکم ہی نہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے جہاں یہ کہا کہ عبادت، وہاں یہ بھی کہا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ صرف عبادت نہیں بلکہ مجھے حکم ہے ہر حال میں اللہ کا مطیع رہوں، اللہ کا حکم بردار ہوں۔ ان آیات مبارکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسرا حکم مجھے یہ ہے، ایک تو اپنے لیے حکم تھا نا کہ کس کی عبادت کروں، تمام انواع عبادت کس کے لیے ہیں، عبادات قولیہ ہوں یا عبادات فعلیہ ہوں، عبادات مالیہ ہوں یا بدنیہ، کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرو۔ اسی طرح قرآن پاک نے ایک مقام پہ نہیں کئی مقام پہ فرمایا فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کی عبادت۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے حکم دیا گیا ہے کس کی عبادت کروں، میری نماز، میری عبادات، میری قربانیاں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ،
للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ تو اب جناب حضور نے فرمایا پہلا حکم تو مجھے یہ تھا کہ اس کی عبادت، اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ۔ یاد رکھو لفظ تلاوت جیسے یہاں آیا اتلو القرآن، اور دوسری جگہ آیا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ یتلو۔ اسی طرح تیسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کی صفت یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وهم علی ربهم یتوکلون۔ تلیت۔ اسی طرح سے یتلون کتاب اللہ، اسی طرح قرآن میں آتا ہے یتلونہ حق تلاوتہ۔ تو سمجھیں کہ معنی تلا یتلو، یتلو کا معنی کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اصل میں لفظ تلاوت جو ہے یہ مترادف ہے معنی قراءت کو، جیسے کہتے ہیں کہ اقرا، کہتے ہیں اتلو ما اوحی الیک، پڑھو۔ تلاوت کرنا کیا معنی؟ پڑھنا۔ جیسے عام بندہ کہتا ہے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں یا کرتا ہوں، معنی پڑھتا ہوں۔ تو بعض علماء فرماتی ہیں کہ تلاوت اور قرات میں کوئی فرق نہیں۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہیں، لفظ قرات جو ہے وہ عام ہے۔ کیا معنی؟ میں قرآن پڑھتا ہوں، اقرأ کتاب اللہ، اقرأ حدیث النبی المصطفیٰ، اقرأ المجلہ، اقرأ الجریدہ، یعنی اخبار پڑھتا ہوں، رسالہ پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، وہ لفظ عام ہے۔ لیکن جہاں لفظ تلاوت کا ہوگا وہاں معنی یہ ہوگا کہ ایسی چیز کا پڑھنا جس پہ اللہ ثواب عطا فرمائے۔ جیسے آدمی قرآن تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف پہ 10 گناہ گر جاتی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا لا تقل الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ یعنی جس بندے نے پڑھا الف لام میم 30 نیکیاں لکھی گئی۔ کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزانہ منزل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزانہ 10 پارے پڑھتے ہیں۔ اور بعد اللہ والوں کو تو اللہ نے توفیق دی سارا قرآن پڑھ لیتے دن رات میں، ان کے حساب میں کتنی نیکیاں آئیں گی۔ اس لیے لفظ آیا وَأَنْ أَتْلُوَ القرآن۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ مجھے حکم دیا گیا میں قرآن پڑھوں۔ کیا مانا؟ میں قرآن پڑھوں، قرآن سناؤں، قرآن کی تبلیغ کروں، بیان کروں، کھول کھول کے بتلاؤں قرآن کیا کہتا ہے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ القرآن، اور قرآن پڑھنے کے بعد سننے والے اگر قبول کرتے ہیں، اگر ہدایت پہ آتے ہیں تو اپنے جان کا بھلا کر رہے ہیں، اپنے لیے جنت بنا رہے ہیں۔ اور اگر قرآن سننے کے بعد اعراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، تو گمراہی کرتے ہیں، تو اپنی ہلاکت کا ذریعہ پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے ذمہ دین پہنچانا ہے، قرآن سنانا ہے۔ آگے کوئی مانے نہ مانے، مانے اس کا اپنا فائدہ ہے، انکار کرے تو اس کا اپنا نقصان۔ اس لیے فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ،
جس نے ہدایت پکڑی فإنما يهتدي لنفسه، اس نے گویا اپنے نفس کے لیے خیر کا ہدایت کا بندوبست کیا. ومن ضل، اور جو بھٹک گیا بہک گیا گمراہ ہو گیا فقل انما انا من المنذرین، آپ ان کو بتا دیں کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ تو میرا تو کچھ نہیں بگڑتا، میں تو ڈرانے والا ہوں، میں نے ڈرا دیا ہے، میں نے پہنچا دیا. آگے فرماتی ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی شکر کرو اللہ کا. قُلْ الْحَمْدُلِلَّهِ، یاد رکھو ہر حال میں شکر کیا کرو. جب آدمی شکر کرتا ہے تو اللہ کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں. اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب تک تم شکر کرو گے میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا، اور جب تم ناشکری کرو گے، تم کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. شکر کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف زبان سے کہو الحمدللہ. شکر کا معنی پہلے یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. شکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں دی ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اللہ نے سوچ دی ہے، فکر دیا ہے، ٹانگیں دی ہیں، چلنا پھرنا، کہ یہ سب اس کے حکم کے مطابق ہو تو شکر ہے، اس کے حکم کے خلاف ہو تو نہ شکری ہے. اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارا ایک ملازم ہے، تم اس کو 2000 ریال مہینہ تنخواہ دیتے ہو کہ بھئی میری گاڑی چلاؤ، ڈرائیور بنو. اب وہ گاڑی تو چلاتا ہے، ڈرائیوری بہت اچھی کرتا ہے، صبح شام گاڑی کو دھوتا ہے، چمکا کے رکھتا ہے، لیکن تیری گاڑی نہیں، دوسروں کی گاڑی. تو کیا خیال ہے وہ صحیح ڈیوٹی کر رہا ہے؟ اس کو کہیں، وہ کہے جناب کمال ہے، میں تو 8 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں. وہ کہ اللہ کے بندے تنخواہ میں دیتا ہوں، ملازم میرے ہو، گاڑی دوسرے کی چلاتے ہو. تو ایسے ملازم کو تم برداشت کر سکتے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں آنکھیں تو میں نے دی ہیں، لیکن بجائے کعبہ دیکھنے کے عورتوں کو دیکھتے ہو. تو یہ شکر ہے. میں نے ٹانگیں دی ہیں کہ مسجد کی طرف آؤ، تم شراب کھانے کی طرف جاتے ہو، گانے بجانے کی طرف جاتے ہو، یہی شکر ہے. میں نے عقل دیا، فہم دیا ہے کہ دین کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھاؤ، تم اس میں بیٹھ کے شیطانی خیالات اور فساد سوچتے ہو، یہی شکر ہے. تو یاد رکھو شکر کا کیا معنی؟ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا. اللہ نے پیسہ دیا ہے، بچوں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، خیرات ادا کرو، غریبوں پہ جاؤ، مہمانوں کو. اللہ نے پیسہ اس لیے تو نہیں دیا ہے کہ گانے بجانے میں لگاؤ، زنا پہ خرچ کرو، شراب پہ خرچ کرو. تو یہ ناشکری. اور آخری درجے کا شکر ہے کہ کھانا کھاؤ تو الحمدللہ، کپڑا پہنو تو الحمدللہ، جو نعمت ملے الحمدللہ. ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف زبان سے کہو یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میں نے 1 لاکھ روپے رشوت کھائی ہے. یہ اچھا شکر ہے؟ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے آج میں نے نماز نہیں پڑھی، بڑی نیند کی 8 گھنٹے. یہ شکر نہیں، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا. اس لیے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی اللہ کا شکر کرو کہ اللہ کسی قوم کو عذاب نہیں کرتے جب تک اپنی نشانیاں اچھی طرح ان کو نہیں دکھلا دیتے، نہیں بتلا دیتے. یہ تو اس کی رحمت ہے، ورنہ تو اس کی مخلوق ہے، وہ چاہے تو عذاب کر دے.
لیکن کتنا رحمت ہے اس کی، کتنا شکر ہے اس کا کہ وہ عذاب نہیں کرتے ہیں، عذاب میں جلدی نہیں فرماتی ہیں، مہلت دیتی ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں بلکہ تیرا رب جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تمہارے ہر عمل کو وہ جانتا ہے، ذرے ذرے کا اس کو علم ہے، جب جانتا ہے تو اس کے مطابق پھر وہ جزا بھی دیں گے۔ قال المؤلف المفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمین ایران قال، اب ان آیات پہ مفسر فرماتے ہیں یقول تعالی مخبرا رسوله وآمرا له ان يقول، اللہ خبر دیتے ہیں اپنے رسول کو، حکم دیتے ہیں کہ وہ اعلان کریں انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء كما قال تعالى قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وَإِذَا فَطَرُوا بِهِ لِبَدَّلَ سَبِيلَ تَشْرِيفِ وَالْإِقْرَارِ بِهَا۔ اب اللہ نے یہاں جو فرمایا کہ رب هذه البلدة، یہ اس گھر کی شرافت ہے، اس گھر کی عظمت ہے، اس گھر کی مکانہ کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نسبت فرما دی، جیسے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اب اللہ فرماتے ہیں الذي حرمها، کیا مانا؟ الذي انما صارت حراما شرعا، اللہ نے اس کو حرم بنا دیا ہے، قانون بنا دیا ہے، اس کی عظمت کا تقاضا ہے، اس میں وہ چیزیں حرام کر دی ہیں جو اس کے علاوہ حلال ہیں۔ كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مکہ، حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے فتح مکہ والے دن اعلان فرمایا ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض، اللہ نے اس گھر کو حرام کیا ہے اس دن سے جس دن سے آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ اللہ کا گھر حرم ہے، یہ قیامت تک حرمت والا شان والا ہے، لا يُعْضَدُ شَوْقَهُ، کوئی کانٹا نہ اکھاڑے، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدَهُ، اگر حرم کے حدود میں کوئی جانور ہے تو اس کو نہ بھگائیں، وَلَا يُلْتَقَطُ لُقْطَتُهُ، اگر کوئی چیز پڑی گری ہوئی ہے تو نہ اٹھائیں، الا من عرفها ولا يقتلى خلاها، نہ اس کا گھاس کاٹیں۔ الحديث بتمامه وكسبت بالسياء والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع كما هو مبين في موضع من كتاب الاحکام الا الحمد والمنہ۔ ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حرم کی حرمت کی حدیثیں سیاہ میں بھی ہیں اور درجہ حسن میں بھی ہیں، اسی طرح مسانید میں بھی ہیں، اور اس کو ایک پوری جماعت صحابہ نے روایت کیا ہے۔ تو جب اتنی روایت ہو، اتنے طرق ہوں، تو معنی یہ ہے کہ قطعی یقینی حکم ہے۔ اسی طرح احکام کے اندر ہم نے اس کو بیان کیا ہے وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ تعمیم تخصیص کے بعد ہے، هذا من باب عطف العام الخاص، هو رب هذه البلدة ورب كل شيء، جیسے وہ اس گھر کا رب ہے اسی طرح ہر چیز کا رب ہے، وَمَلِيكَهُ، ہر چیز کا مالک ہے، لا الہ الا هو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمین کا کیا معنی؟ الموحدین المخلصین المنقادین لأمرہ المطیعین لہ، خالص توحید والے، خالص اطاعت کرنے والے، اللہ کے احکام پہ جھکنے والے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ أَيْ عَلَى النَّاسِ بَلِّغُوا إِيَّاهُ، قولی تبارک و تعالی، تاکہ لوگوں پہ میں تلاوت کروں، اللہ کے قرآن کو پہنچاؤں۔
ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. جیسے فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق. میرے محبوب ہم نے آپ پر پڑھا ہے، ہم نے آپ کو پہنچایا ہے قصہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو گزرا ہے. اے انا مبلغ و منذر، اور اللہ نے فرمایا میرے بدی آپ بتا دیں لوگوں کو انما انا من المنذرین، میں ڈرانے والا، میں اللہ کا دین پہنچانے والا. اگر ایمان لاؤ گے تمہارا بھلا ہے، کفر کرو گے تو تمہارا گھاٹا ہے. فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه من ضل فقل إنما أنا من المنذرين أي ليسركم بالرسل الذين أنذروا قومهم. میرے لیے وہ طریقہ ہے جو انبیاء کا طریقہ ہے، انہوں نے بھی اپنی قوموں کو دین پہنچایا، ڈرایا. وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم، اور جو اللہ کا پیغام تھا ان تک پہنچایا. وخلصوا من أحد. احکام پہنچا دیے، اب باقی امتوں کو چھوڑ دیا کہ وہ جانے ان کا کام جانے، ایمان لائیں گے تو ان کا بھلا ہے. جیسے فرماتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. میرے مدنی آپ کے ذمہ دین پہنچانا ہے، باقی حساب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم حساب کریں گے. انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. وقل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا. اے للہ الحمد الذی لا یعذب احدا. یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتے، کسی قوموں پہ عذاب الا بعد قیام الحجت علیہ، جب تک کہ حجت پوری ہو جائے. والانذار الیہ، پہلے ان کو ڈرایا جاتا ہے. فلہذا قال تعالی سیریکم آیاتہ فتعرفونہا. جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ نے فرمایا اپنے آسمانوں میں، آفاق میں، زمین میں، تیرے بدن میں تمہیں نشانیاں بتلائی ہیں تاکہ تم حق بات کو پہچانو اور حق بات پہ پہنچو. وقولہ تعالی وما ربک بغافل عما تعملون بل هو شہید علی کل شیء. قال ابن ابی حاتم كان نبی عمر الحوضی حفص بن عمر قال حدثنا ابو امیہ بن یاد الثقفی قال حدثنا سعید بن سعید سمعت ابا هريرة رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس لا یغتر احدکم باللہ فإن اللہ لو کان غافلا شیئا اغفر البعوض والخز والزلزلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا لوگوں دھوکے میں نہ رہنا، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے. جب اللہ کے آگے چیونٹی چھپی ہوئی نہیں، مچھر چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی چھوٹی سی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو تمہارے اعمال کیسے چھپے ہوئے ہیں. وقال ايضا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان علي قال ابي اخبرني خالد بن قيس عن مطر عن عمر بن عبد العزيز قال فلو كان الله مغفلا شيئا لاغفل ما طوف الرياح من اثر قدمي ابن آدم. اگر اللہ کسی چیز سے غفلت فرماتے تو بندہ جب مٹی پہ چلتا ہے اس کے پاؤں کا نشان لگتا ہے، ہوا آگے مٹا دیتی. اللہ تو وہ بھی جانتے ہیں، اللہ کے آگے وہ چھپا ہوا نہیں ہے. وقد ذکر عن الامام احمد رحمہ اللہ تعالی انه كان ينشد هذين البيتين اما له واما لغيره اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا انما يخفى علي يغيب.
کہتے ہیں کہ اگر زمانے میں تجھے فرصت ملے، تجھے تنہائی ملے، تو یہ نہ سمجھنا کہ میں تنہا ہوں، بلکہ اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ غافل ہیں، بلکہ اللہ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں اور اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، لا یخفی علیہ خافیہ، تو آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، جہاں بھی کوئی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ الحمدللہ، آخر تفسیر سورۃ النمل، وللہ الحمد۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے سورۃ النمل کی تفسیر مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ اسی کی رحمت سے سورۃ القصص اب تلاوت کریں گے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ صوبہ سرحد میں کچھ علماء کرام ہیں جو دعائے گنج العرش ہے، درود تاج ہے اور درود لکھی ہے، پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ لازمی بات ہے کوئی ایسے الفاظ اس میں ہوں گے، جیسے کہ درود تاج میں آتے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والالم، یہ اللہ کی صفت ہے، کسی اللہ کے سوا کسی کی صفت ہے۔ گو بعض علماء مجازن کہتے ہیں، لیکن کون حقیقت و مجاز کو سمجھے گا؟ لوگ تو شرک میں پڑ جائیں گے نا۔ اس لیے جہاں جہاں کسی عقیدے میں غلطی کا خطرہ بھی ہو تو علماء روک دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے مکے کی طرف، تو اس مقام پہ قیام فرمایا، مقام یہ حدیبیہ جو ہے جہاں حضور نے صلح فرمائی تھی کافروں سے، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے حضور بیٹھے تھے، اور اس درخت کا مقام اتنا ہے کہ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تحقیق پکی بات ہے، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ اس درخت کا ذکر قرآن میں بھی موجود۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو آئے کہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ اس درخت کے ساتھ تلواریں لٹکا رہے ہیں، کوئی کپڑا لٹکا رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا بات ہے، کیوں لٹکا رہے ہو؟ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ تو وہ درخت ہے جس کے نیچے حضور بیٹھے تھے، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، آپ نے حکم دیا فوراً درخت کاٹ دو۔ آپ نے فرمایا تم تو صحابہ ہو، تمہاری نیتیں تو ٹھیک ہیں، تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن بعد میں آنے والے لوگ تو اسی درخت کو سیدھا کرنا شروع کر دیں گے، شرک شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض الفاظ جو ہیں بعض درود شریفوں میں بڑے اولیاء اللہ نے لکھے ہیں، لیکن ان کے سامنے تو حقیقت اور مجاز میں فرق تھا۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ بھئی پہلے یثرب تھا، حضور پاک مدینے میں گئے، حضور کی دعاؤں سے اللہ نے مدینے کو ارض شفا بنا دیا، اس لیے انہوں نے یہ لفظ کہہ دیے۔ لیکن ایک عام آدمی تو سمجھے گا کہ دافع البلا حضور کی ذات ہے، دافع البلاء والقحط والالم اللہ کے نبی کی ذات ہے، حالانکہ دافع البلا تو اللہ کی ذات ہے نہ کہ حضور کی ذات ہے۔ اس لیے علماء منع کرتے ہیں۔ اب دیکھو نا مثلا یا اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد، یا نبی اللہ۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کا منشا وہ نہیں ہے ندا کا،
ویسے محبت میں کہہ رہا ہے، لیکن تشابہ تو آ گیا، اس لیے علماء کہتے ہیں بالکل نہیں، یا حرف ندا ہے، اللہ کے سوا کسی پہ نہ لکھو۔ ہو جتنی بھی ہو سب ٹھیک ہے۔ پگڑی کے فضائل کیا ہیں؟ سنت ہے، حضور نے باندھی ہے، اور فضائل اس سے بڑی فضیلت ہے کہ حضور نے باندھی ہے۔ عورت نماز میں 2-3 صفیں ہم سے آگے ہو، میرا بھائی مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز ایک ہے، مثلا عشاء کی نماز، عورت بھی عشاء پڑھ رہی ہے، مرد بھی عشاء پڑھ رہے، اگر عورت آگے آ جائے تو پیچھے سب کی نماز خراب ہو گئی، یا برابر پہ آ جائے تب بھی نماز خراب ہو گئی۔ لیکن بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے، حرم میں مجبوری کی بنا پہ اس لیے فتویٰ دیتے ہیں کہ کیا کریں، عورتیں کہاں جائیں۔ ہمیں عقل ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے طواف چھوڑ کے نکل آؤ۔ عین ٹائم بیچاری جب وہ طواف سے نکلے گی تو جائے گی کہاں؟ اب نہ اس کو جانے کی جگہ ہے نہ نکلنے کی جگہ ہے، اگر ہٹتی ہے شوہر گم ہو جائے گا، ایک دوسرے کو مل نہیں سکے گا، وہ ضد کر کے کھڑی ہو جاتی۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر والوں کو نصیحت کرنی چاہیے، ہدایت کرنی چاہیے کہ خدا کے لیے جب بھی طواف کے لیے آئیں کم از کم بہت نہیں تو 10-15 منٹ پہلے اذان سے طواف ختم کر لیں، اگر ختم نہ بھی ہو تو چھوڑ دیں، بعد میں پورا کر لیں، تاکہ عورتوں کے مقام پہ چلی جائیں، نہ اپنی نمازیں برباد کریں نہ لوگوں کی نمازیں برباد کریں۔ جب ہم لوگ تب نماز پڑھ لیتے ہیں، مثلا ابھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اب طواف میں سلام پھرے گا، کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر، بھی طواف والے کہاں سے گزرے؟ وہ خدا کا خوف کرو، ادب سیکھو۔ نماز ہو گئی ہے، ہٹ جاؤ پیچھے، نماز ہو گئی ہے، تسبیحات کہہ لو تاکہ جنازہ ہو، جنازہ پڑھ لو، پیچھے آ جاؤ، برآمدے میں آ جاؤ، ہر ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے سکون کے ساتھ سنت نفل پڑھو، نہ تمہارے آگے کوئی گزرے نہ تم کسی کے آگے گزرو۔ اللہ نے فرض نصیب کر دیا، اب اس کا معنی یہ ہے کہ ساری نماز تم نے وہیں کھڑے ہو کے پوری کرنی ہے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ ان کو ہم نے خود توجہ کرنی ہے۔ عورت کی عمر 60 سال ہے، محرم کوئی نہیں ہے تو گروپ میں وہ آ سکتی ہے۔ بھائی اصل مسئلہ 60 سال کا نہیں ہوتا، بعض عورتیں 60 سال میں بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، بعض 20 سال کی بھی بوڑھی ہو جاتی ہے، بعض 60 سال کی عورتیں 8-8 10-10 بچے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اور شادیاں کر لیتی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ لا یرجون نکاحا، قرآن کہتے ہیں وہ عورتیں جن میں خواہش، مرد کی خواہش ہی مر جائے۔ اب وہ فتنے سے چونکہ محفوظ ہے لہذا گروپ میں آ جائے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر وہ جوان ہے، صحت مند ہے، 60 سال ہو گیا تو کیا ہے، پھر بھی اس کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر محرم کے سفر کرے۔ بہن کے داماد کے ساتھ بالکل وہ اس کا محرم نہیں ہے۔ اگر بوڑھی عورت ہے، چند عورتیں آ رہی ہیں، گروپ ہے، ان کے ساتھ آ جائیں۔ دبئی سے آئے گا، بہن پاکستان سے آئے اور یہاں مکے میں مل جائے، سفر تو اس نے بغیر محرم کے کیا ہے نا، وہ ناجائز ہے۔ اگر بھائی کو ہمدردی ہے تو دبئی سے پاکستان چلا جائے، اکٹھے آ جائے۔ جب حضور کے روضہ مبارک پہ جائیں، مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں تو وہاں پڑھتے ہوئے بغیر کسی اختلاف کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جائز ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں۔
حجر اسود کا بوسہ لینا دوران طواف سنت ہے، بغیر طواف کے صرف بوسہ لینے کے لیے جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایک لڑکی ہے جس کو طلاق ہو چکی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے والد تو راضی ہیں لیکن والدہ راضی نہیں ہیں، بہرحال استخارہ کر لو، 1 رات 2 راتیں 3 راتیں 4 راتیں حتیٰ کہ 7 راتوں تک، اگر اللہ کے ہاں تمہارے لیے خیر ہے تو اللہ سارے حالات پیدا کر دیں گے، اور اللہ کے ہاں خیر نہیں ہے تو رشتہ ٹل جائے گا۔ میرے عزیز بیمار ہیں، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین، اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیء الاسقام۔ اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ 3 عدد نماز کے ساتھ جو نفل پڑھے جاتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کون سے 3 عدد نماز کے ساتھ، بالکل 2 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت عند الاحناف مؤکدہ ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی 10 ذی الحجہ کو پہنچے تو وہ حج کر سکتا ہے، حج تو 9 کو ختم ہو گیا، 10 کو کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کوئی نیا حج ہے جو 10 تاریخ کو ہوگا؟ یوم الوقوف حج جو ہے وہ عرفات کا نام ہے۔ حضور سے پوچھا گیا مل حج یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفات کی حاضری کا نام ہے، اور عرفات 9 کو ہوتی ہے، 10 کو نہیں ہوتی، 10 کو تو یوم الحج الاکبر عید کا دن ہے۔ حج کے دنوں میں آدمی عمرہ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ 5 دن حج کے جو ہیں ان میں عمرہ منع ہے، 8 9 10 11 12 اس میں عمرہ نہیں کر سکتا ہے۔ آدمی نماز پڑھتے ہوئے کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہے، کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پہ نظر ڈالے کہ اسی میں تواضع ہے، اسی میں عاجزی ہے۔ کہ عام دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ اپنے ضعیف والدین کو عمرے پہ حج پہ بوڑھے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، ان کو زبان بھی نہیں آتی، رستہ بھی نہیں جانتے، چل بھی نہیں سکتے، معذور ہوتے ہیں بیچارے، اور پریشان ہو کے دھکے کھاتے ہیں۔ دعا کرو اللہ اولاد کو حیا دے، اللہ اولاد کو شرم دے کہ ایسے حال میں اگر والدین کو بھیجے تو خود ساتھ آئیں۔ اصل مشکل یہ ہوتی ہے نا جی کہ اولاد نے بھی ایک راستہ نکالا ہوا ہے کہ باپ باپ مرتا نہیں، کدھر بھیجو جان چھوڑے۔ ان کو تو جائیداد کا فکر ہے نا، لیکن یاد رکھو کہ ایسی اولاد جو ہے وہ بہت بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ جن کے والدین بوڑھے ہوں اور وہ بندہ جنت میں نہ جائے، ایسا بدبخت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں کہ اس کے لیے تو جنت آسان ہے کہ والدین کی خدمت کرے اور جنت حاصل کرے۔ اب اگر فوت ہو جائیں تو ان کی قبر پہ بوسہ دینا جائز ہے؟ بالکل حرام ہے، زندگی میں پوچھا نہیں، اب قبر پہ بوسہ دینے جا رہا ہے۔ بہرحال جو لوگ نماز جنازہ زور سے جہر سے پڑھتے ہیں، اللہ عالم ان کے پاس کوئی حدیث ہو، ہم نے تو نہیں پڑھی۔ نکاح سے پہلے عورت کو طلاق کا حق دینا جو ہے
اس مسئلے میں آپ مقامی مفتیان کرام سے رجوع کریں۔ مدینہ منورہ سے جو عمرہ کریں گے وہ میقات کا عمرہ ہے، بات کو سمجھا کریں۔ جیسے آپ اپنے ملک سے آگے عمرہ کریں وہ تو میقات کا عمرہ ہے۔ ایک ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے اگر عمرہ کرنا چاہے تو اس کو مسجد عائشہ جانا ہوگا تاکہ حد حرم سے تو باہر نکلے، لیکن یہ ہل ہے، میقات نہیں ہے۔ کہ ہم 4 آدمی ہیں، جرمنی سے آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ہم نے احرام جرمنی میں بھی نہیں باندھا، جہاز میں بھی نہیں باندھا، جدے میں بھی نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے باندھا، ایک بکری دم ادا کریں، اور آپ میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ عمرے پہ رہے ہو تو کیا کرنے آ رہے تھے؟ احرام تو باندھا نہیں، باقی کیا کیا تم نے؟ یہ مسئلہ تم کو جرمنی میں پوچھنا چاہیے تھا، نہ کہ یہاں پہنچ کے پوچھو۔ اب ایک بکری دم پڑ گئی، کوئی آدمی طواف کے دوران میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کے پڑھتا رہے، بھئی جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن اگر قرآن کریم پڑھنا افضل ہوتا تو میرے مدنی محمد مصطفیٰ پڑھتے۔ حضور پاک نے طواف میں قرآن نہیں پڑھا بلکہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح تحمید کہنا زیادہ افضل ہے۔ اور دوسرا خوف بھی ہوتا ہے کہ ٹکر لگ جائے، آدمی کے ہاتھ سے گر جائے، بے ادبی کا خوف الگ ہے، ورنہ تو قرآن پڑھنا جائز ہے، یاد ہے پڑھتے رہو۔ کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ اگر بعض چیزیں نقد پیسوں سے خریدی جائیں تو قیمت کم ہے، اور قسطوں پہ خریدی جائے تو قیمت زیادہ ہے، یہ شرعاً جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً یہ ایک چیز ہے، بھئی نقد میں لو تو 10 ریال، قسطوں میں لو تو 15 ریال، تم نے قسطوں میں نہیں گویا، تم نے یہ 15 میں خریدی ہے، لہذا جائز ہے۔ گزارش یہ ہے جی کہ بہرحال ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارده علیہ السلام، یہ حدیث رسول ہے۔ اب آپ کی مرضی نہیں مانتے نا، مانے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچیں، اعمال صالحہ کریں، اور حضور کی دعا جو ہے وہ ہمیشہ مانگا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات۔ یہ دعا بھی مانگیں، اعمال صالحہ کریں، گناہوں سے بچ جائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ قبر کے عذاب سے بچائیں گے۔ کمرے میں رہتے ہیں، 4 آدمی ہیں، ہمارا آپس میں کسی بات میں تکرار ہو گیا، ایک آدمی گوشت لے آیا، ہم نے کہا تمہارا گوشت کھائیں، ہمارے لیے حرام ہے، پھر ہم نے کھا لیا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، تمہارے کہنے سے حلال حرام نہیں ہو جاتا۔ ہاں قسم کھائی ہو تو پھر کفارہ دینا پڑے گا۔ جب ہم سنت نماز پڑھیں گے تو نیت کیا ہوگی؟ نماز اللہ کی ہے، طریقہ محمد مصطفیٰ کا، یہ تھوڑا ہے کہ فرض اللہ کے ہیں، سنت نبی کی ہے، نفل پیر کے ہیں۔ پھر تو نماز تقسیم ہو گئی نا، کہ فرض تو ہو گئے اللہ کے، سنت ہو گئی رسول اللہ کی، نفل ہو گئے پیر کے۔ اللہ کے بندے، ہر نماز اللہ کی، ان صلاتی وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
بھانجا بیمار ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، اللہ کے ہاں تو کوئی مشکل نہیں، وہ شفا دینے والے ہیں، زمزم پلاؤ، سورت فاتحہ پڑھ کے دم کرو، اللہ شفا دینے والے ہیں، اللہ شفا دیں گے۔ خطبے کی جب اذان ہوتی ہے تو جواب دے سکتے ہیں۔ زکات کا پیسہ جو ہے نا، زکات جو ہے نا نقطے والے کاف سے نہیں ہوتی، دوسرے کاف سے ہوتی ہے زکات۔ کس کو دیا پتہ نہیں، کفیل کو دیا جو کفالت دیتا ہے، کفیل غریب ہے کہ زکات دو گے؟ یعنی زکات کے پیسے میں اقامہ بنوانا چاہتا ہے، کیسے شریف آدمی ہے؟ تو تم اپنے لیے دے رہے ہو نا۔ دیکھو اللہ کے ساتھ بھی کیسے چلاکی کر رہا ہے ماشاءاللہ، صرف بندوں کے ساتھ دھوکہ نہیں، اللہ سے بھی دھوکہ کرنا چاہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کل پتہ نہیں کس لفٹ کے اندر بھی میوزک ہوتا ہے، جب ہمارے اعمال خراب ہو جائیں گے تو یہی ہوگا، دعا کرو ڈرو کہیں قبر میں میوزک نہ لگوا دیں، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ رحمت کرے، کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہیں بھی قبر کے اندر بھی میوزک لگا دو۔ ہمارے رشتہ دار جو فوت ہو گئے، بالکل عمرہ کرو، حج کرو، اگر کوئی اکیلے نماز پڑھے تو 1 کا لاکھ ملے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ یہاں گاڑیوں پر لکھتے ہیں نحن فداک یا رسول اللہ، تو اصل میں یہ توہین والے اخبار کے جواب میں لوگ جذبات میں آ گئے، تو ایسا تصور کرنا کہ حضور سن رہے ہیں پھر تو ناجائز ہے، ویسے اس کلمے کو بطور نقل کے پڑھنا جائز ہے۔ عمرے کی نیت کی تھی، پاکستان سے آئے ہیں، احرام کھول دیا، بال بعد میں اتارے ہیں، یعنی طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اب چادریں کھول کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، اگر 5-6 گھنٹے گزر گئے تو دم پڑ گئی، اگر تھوڑی دیر گزری بال کٹوا دیے تو کوئی حرج نہیں۔ بھائی کی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، میں نے اپنی بچی بھائی کو دے دی ہے، میری بیوی واپس لینا چاہتی، کسی دوسرے کی بچی دینے سے وہ اس کی اولاد نہیں بنے گی، اپنے باپ کی اولاد رہے گی، ویسے پالنے کے لیے کوئی بات نہیں کہ ان کا ایک دلچسپی ہو جائے، ورنہ کسی کی اولاد جو ہے منتقل نہیں ہوتی ہے۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے یا جعرانہ سے جو عمرہ کرتے ہیں وہ جائز ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی ضرورت ہے، مجبوری ہے، عذر ہے، ورنہ نہیں جائز ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانان فلسطین پہ کشمیر پہ رحمتیں فرما، یا اللہ تیرے نام لیوا آج کل بہت بڑے امتحان میں ہیں، ان کی نصرت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین ہماری اولادوں کو، اولادوں کی اولادوں کو، نسلوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ فرما برداری نصیب فرما، یا اللہ ہر بری صحبت سے، برے اعمال سے، برے افعال سے، برے اقوال سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں اور حاجتیں پوری فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں بیماریاں دور فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما دے، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے،
یا الہ العالمین حضور کی امت کے ہر بندے کو، کلمہ پڑھنے والے کو دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ